خدا کے عظیم اور جلالی کلام میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 7واں باب اس کی 31 سے 33 آیت تک۔ اور دنیاوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں کہ دنیا ہی کے نام ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی مشکل بدلتی جاتی ہے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر ہو۔ بے بہا شخص خدا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خدا کو راضی کرے، مگر بیاہ ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے۔ تو ہم کی کلام پہ پڑھے حکم جانور تو ہم کی برکت ہو۔ پہلا کرنتھیوں 7 باب 32 تا 34 کہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر ہو۔ تم کیا رہو گی؟ بے فکر۔ فکر جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے بوجھ کے نیچے دب جانا، کسی وزن کے نیچے آ جانا، اور یہ سب سے بڑا ابلیس کا ہتھیار ہے جو وہ استعمال کرتا ہے خدا کے لوگوں کو فکروں کے نیچے لے کر۔ اور فکریں کب ہمیں دباتی ہیں؟ جب مشکلاتیں ہماری زندگیوں کے اندر آتی ہیں، خاندانوں کے اندر آتی ہیں، تو ہم فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ذرا تو بتا سکتے ہیں کہ فکر کرنے سے عمر بڑھتی ہے یا کم ہو سکتی ہے؟ کم ہو سکتی ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر کو بڑھا سکے؟ آج ہمارا موضوع ہے بے فکر رہو۔ کیا رہنا جی؟ تو آج کے کلام کی روشنی میں ہم اپنی ساری فکروں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بائے بائے۔ ہاللیلویا۔ جب ابلیس ہمارے کان میں کہے کہ دیکھا آج تیرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو اس کو کیا کہنا ہے کہ میری فکر کون کرتا ہے؟ میرا خدا کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر ہو۔ بیاہ ہوا شخص خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو راضی کرے، مگر بیاہ ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے۔ اور میرے عزیزو، متی کی انجیل 13 باب میں یہاں پر ہمیں ایک تمثیل ملتی ہے، اور یہ بیج بونے والی تمثیل ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور دنیا کی فکریں، دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ وہ پھل نہیں لا سکتا جو جھاڑیوں کے اندر گر جاتا ہے، یا جو پتھریلی زمین میں گرتا ہے وہ بھی پھلدار پودا نہیں بن سکتا۔ اسی طرح میرے عزیزو، جو فکریں جو ہیں وہ اس قدر ہمیں خدا کے کلام سے، خدا کی شخصیت سے، خدا کی محبت سے دور لے جاتی ہیں کہ ہم یہ کلام جتنا بھی ہم سن لیں یہ ہمارے اندر جھانٹی پکڑتا خدا کا کلام، کیونکہ وہ فکریں کیا ہے؟ ابلیس ہمارے ذہن میں بار بار دہراتا رہتا ہے، بار بار دہراتا رہتا ہے کہ آج تیرے یہ مسئلہ ہے، آج تیرے پاس یہ مسئلہ ہے، تو ہم اسی فکر کے اندر اپنی زندگیاں گزارتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ بے فکر رہو۔ جب میں حزقیل نبی کی کتاب پڑھتا ہوں تو وہاں پر لکھا ہے، پھر اسرائیل کے بزرگ میں سے چند آدمی میرے سامنے بیٹھ گئے، تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے تم صاحب، ان مردوں نے اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کیا ہے اور اپنے ٹھوکر کھلانے والی بدکرداری کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ کیا ایسے لوگ مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہیں؟ اس لیے تم سے باتیں کر اور ان سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اسرائیل میں سے، ان سے کہہ کہ اسرائیل میں سے ہر ایک جو اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کرتا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بدکرداری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور نبی کے پاس آتا ہے، میں خداوند اس کے بتوں کی کثرت کے مطابق اس کو جواب دوں گا۔ اور خدا کہتا ہے کہ میں ان کی نہیں سنا۔ میرے عزیزو، اس کلام کا جو سرمن ہے، آج کا جو کلام ہے،
اس میں ہم دیکھیں گے کہ پولس مقدسوں کو، کلیسیا کو دنیا سے بچنے اور دنیا کی فکروں سے بچنے کے بارے میں بتاتا ہے کہ دنیا کی شکل کیا ہوتی جاتی ہے؟ بدلتی جاتی ہے۔ دنیا کی شکل کیا ہے؟ بدلتی جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ گناہ کے کاموں کی وجہ سے۔ دنیا کی شکل اس لیے بدلتی ہے کہ دنیا کے کاموں کی وجہ سے، اور دنیا سے مراد لوگ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے جس میں پہاڑ ہیں، دریا بہتے ہیں، جو کچھ ہم ارد گرد دیکھتے ہیں، لیکن دنیا سے مراد ہے دنیا کے کام۔ اور دنیا کے کیا ہو سکتے ہیں؟ ریاکاری کے، جھوٹ، لالچ، خود غرضی، دھوکہ دینا کسی کو، فریب دینا کسی کو، فراڈ کرنا لوگوں کے ساتھ، یہ دنیا کے کام ہے۔ اس لیے خدا کا خادم یونا رسول بھی یہ کہتے ہیں کہ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ہی ان چیزوں سے جو کہ دنیا میں ہے۔ کیوں نہ محبت رکھے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں، لو جی ان دنیا کو چھوڑ دیں، کہتے ہیں نا ایک محاورہ، لو جی ان دنیا کو ہم چھوڑ دیں۔ لیکن کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ زبور نویس کہتے ہیں کہ میں نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے، چنا ہے، الگ کر دیا دنیا سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کسی بھی ایماندار شخص کا یہ جو سفر ہے دنیا کا ختم نہیں ہو جاتا، رہے گا وہ دنیا کے اندر، لیکن دنیا اس کے اندر نظر نہیں آتی۔ ایسی پاک زندگی گزارے وہ دنیا کے ساتھ۔ ایک ینگ لڑکا جو کہ اسی معاشرے کا حصہ تھا، وہ بھی کھانا کھاتا تھا 3 وقت کا، اس کا معیار کیا تھا؟ اس کی زندگی گزارنے کا معیار کیا تھا؟ دائیں بائیں پرستش ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے دیوی دیوتوں کی، مندر ہے وہاں پر، غیر معبودوں کی پرستش ہو رہی ہے، لیکن اس نوجوان کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہاں پر بھی وہ، اس کے پاس فیلوشپ نہیں تھے۔ آج ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمارے پاس فیلوشپ ہے، ایمانداروں کی جماعت ہے، خدا کے لوگوں سے ہم ملتے ہیں، لیکن وہ نوجوان الگ تھلگ تھا، لیکن لکھا ہے کلام میں کہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کا کلام اس کو تیار کرتا اور اس کے منہ پر شکوہ نہیں تھا۔ ہم میں سے اکثر کسی بھی شخص پر، کسی بھی ایماندار پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں جی یہ تو مصیبتاں ساری جان ہی چھوڑ دیا گیا، بیماری نہیں جا رہی ساڈے گھروں، حالات نہیں بدل رہے۔ پھر کیا ہم دکھوں میں بھی اس کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں خدا کے ساتھ؟ یہ نوجوان یوسف جو تھا خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اپنی قید خانہ کی حالت میں بھی، اسیری کی حالت میں بھی یہ خدا کے ساتھ۔ ہاللیلویہ۔ تو دیکھیے کہ خدا کا کیسا وہ عظیم بندہ تھا، ینگ تھا۔ آج ینگ جو لوگ ہیں وہ بڑے بڑے خواب دیکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ خواب کب پورے ہوتے ہیں؟ جب وہ خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تب ہی ان کی زندگی کے اندر وہ خواب پورے ہو سکتے ہیں۔ تو دنیا کی شکل جو ہے بدلتی جاتی ہے، اس لیے مسیح خاندان میں رہتے ہوئے فکروں سے آزاد ہو کر خداوند کو خوش کرنا ہے اور پھل لاتے رہنا ہے۔ اور بیج بونے والے کی تفصیل میں لکھا ہے کہ جو جھاڑیوں میں بویا گیا، یہ دنیا کی فکریں جو ہیں اس کو کیا کرتی ہیں؟ دبا دیتی ہیں، وہ پھلدار ہوتے نہیں ہیں۔ ادھر آتے ہیں، خدا کے گھر میں کلام سنا، جی پادری صاحب نے بڑا اچھا کلام دیا، بہت اچھا لگا کلام آج کا، لیکن پھر جب باہر جاتے ہیں تو پھر اسی طرح بدلتے نہیں۔ ہم یہ جو جگہ ہے یہ تندرستوں کا، یہ تندرستوں کی یہ ہاسپٹل نہیں ہے، یہ بیمار روحوں کا ہاسپٹل ہے۔ یہاں پر ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہماری روح شفا پائے، ہماری زندگی بدلے، ہمارے کردار کے اندر تبدیلی آ جائے، ہماری سوچ کے اندر تبدیلی آ جائے۔ خدا کا کلام
اس لیے مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے کہ ہمارے کردار کیا ہوتے رہے، بدلتے رہے۔ داؤد کی زندگی میں مصیبت آئی، وہ کہتے ہیں اچھا ہوا میں نے مصیبت آئی تاکہ میں تیری آئین سیکھوں۔ آج کا مسیحی ایماندار کیا کہتا ہے؟ دکھوں کو، مشکلاتوں کو دیکھ رہا۔ تو ہمیں میرے عزیزوں اپنے دلوں کو، ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ خدا کے کلام سے اسراب ہوتے رہے تو پھر اپنے دل کو کیا کرنا ہے؟ فکروں کو ایک طرف کر دیں۔ کیا سمجھتے ہیں جب سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں کب کب خدا نے آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کیا؟ کوئی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ جب اس دنیا کے اندر بچہ ہی تھا تو خدا نے اس کو کھانا پینا نہیں دیا، اس کو کپڑے نہیں دیے؟ کبھی ہوا ایسا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو ہی دینے سے دریغ نہ کیا تو باقی چیزیں کیوں نہ دے۔ ہاللیلویا۔ ہمارا خدا عظیم خدا ہے، محبت والا ہے، اور اس کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک ماں اپنے شیرخور بچے کو بھول جاتی ہے لیکن میں کبھی تجھے نہ بھولوں۔ کیوں نہ بھولوں گا؟ کہتا ہے کہ میں نے تیری صورت اپنی ہاتھ کی تھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ ہاللیلویا۔ میں دل غور کر رہا تھا اس بات پر کہ خدا یہ الفاظ کیوں کہتا ہے کہ میں نے تیری صورت اپنی ہاتھ کی تھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جب بھی ہم کام کرتے ہیں تو کام کرنے کے بعد فوراً ہمارے توجہ، ہماری نظر اپنے ہاتھوں پر پڑتی ہے۔ جب ٹھیک ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج ہم نے کیا کچھ کیا۔ تو خدا جس نے مجھے اور آپ کو خلق کیا ہے وہ ہماری ضروریات زندگی سے کیا رکھتا ہے؟ واقفیت رکھتا ہے۔ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اپنی آدھی فکر اسی پر ڈال دو تو آدھی جو ہے اپنے رشتہ داروں کو بتا دو۔ آدھی رشتہ داروں کو نہیں بتانے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ کیسے خدا کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اے خدا میری ماسی کی نہ بیٹی نکلی ہے، کدی تو وہ دل دے وچ خیال پا دے نا، مینوں اینے پیسے ضرورت نہیں۔ اے خدا فلاں شخص کو تو تیار کر، وہ میری مدد کر سکے۔ اچھا انسان کی فطرت ہے کہ ہم ایک کے پاس جاتے ہیں، ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ اس بندے سے میرا کام بن جائے گا، 3-4 لوگوں کا ہم نے پہلے ہی سوچا ہوتا ہے، اس پر بھی، اس کے پاس بھی جاؤں گا، اس کے پاس بھی جاؤں گا، چلو ادھر سے نہ بنا دوسرے کے پاس جاؤں گا، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، ہم نے پہلے ہی سوچا ہوتا ہے۔ لیکن ہم خدا کو اس طور سے کام نہیں کرنے دیتے جیسا کہ خدا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو خدا قدرت والا خدا، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہاری راہیں میری راہیں نہیں ہے، نہ تمہاری سوچیں میری سوچیں۔ یاد رکھیے اس کے پاس میرے اور آپ کے لیے بڑے بڑے عمدہ منصوبے ہیں، لیکن ہم اس کو کام تو کرنے دیں اپنی زندگی میں، ہم اپنے اس کو کام تو کرنے دیں اپنے خاندان کے اندر، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کس قدر عظیم کام کرنے کی قدرت ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ اپنی ساری فکر، آدھی فکر نہیں کتنی، ساری فکر اسی پر ڈال دو۔ میں روز ایک کتاب پڑھتا ہوں جس کا نام ہے ایمان سے ایمان تک۔ اس کتاب میں نے ایک بیوہ عورت کی طلق سے اس کی گواہی سنی، تو اس کا خامند جو اس سے جدا ہو چکا ہے، لیکن اچھا وہ خدا پر کیسے بھروسہ رکھتی ہے۔ ایک دن اس کے گھر کی کوئی پرابلم ہوگی تو وہ کہتی ہے خدا تو تو جانتا ہے کہ میرے گھر میں یہ پرابلم چل رہی ہے اور مجھے پتا ہے کہ تو یہ کر سکتا ہے، تو پھر یقین جانیے کہ تھوڑے وقت میں اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ اس نے مکمل طور پر خدا پر توکل اور بھروسہ کرنا سیکھ لیا۔ میری اور آپ کی پرابلم یہ ہے کہ اتنے سالوں سے ہم خدا کا کلام سنتے آ رہے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہم یقین نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا کلام ہے، یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ ٹھیک تو ہے، لیکن ہم ان پر ایمان نہیں رکھتے۔
جب ہم اس کتاب پر، اس کی لکھی تحریر پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں دعا میں، تو یقین جانے چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ حرکت میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے کرنتھیوں کے خط میں پولس کہتے ہیں میں ایمان لایا اور میں بولا، میں ایمان لایا اور میں بولا۔ نہ تھا وجود کسی شے کا جب زمانے میں خدا تو تھا، اور ساتھ میں کیا تھا؟ کلمہ تھا، اور خدا نے کہا روشنی ہو جائے، روشنی ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ تو اگر ہم اس کی جگہ مایوسی کے الفاظ بولتے رہے، یہ تو پتہ نہیں کتنا ہوئے گا، یہ پتہ نہیں کس طرح ہوئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہونے والا۔ لہٰذا میں کہتا ہوں کہ اپنے ایمان کے سوئچ کو آن رکھیں۔ ہاللیلویہ۔ ایمان کا سوئچ آن ہونا چاہیے، اور پھر ناممکنات آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر کام ہونا شروع ہو جائے۔ پریز گاڈ۔ ہاللیلویہ۔ خدا ہماری سوچوں سے بھی بڑے بڑے کام کرنے کی کوشش، کیونکہ خدا کیا ہے؟ بھلا خدا ہے۔ بنی اسرائیل کے خیالات کیا تھے؟ بنی اسرائیل کے خیالات غلامی میں جانے کے باوجود بت پرستی کے تھے۔ بت ان کے دلوں میں نصب تھے، اور اپنے دلوں میں مختلف قسم کے بت نصب کیے ہوئے، جن سے وہ اپنے لیے خوشحالی چاہتے تھے، وہ ان کے دلوں سے نکل نہیں رہے تھے، اور وہ دکھاوے کی عبادت کرنے حزقیل کے سامنے آ بیٹھے۔ وہ بزرگ لوگ جو خاص جانے جاتے تھے، اور خدا نے یرمیہ پر کلام نازل کیا اور کہا ان کو بتا دے کہ یہ بتوں کو دل میں نصب کیے ہوئے ویسے ہی تیرے پاس آگے ہیں، اور دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ خدا ان کے لیے کیا چاہتا ہے۔ خدا نے کہا میں ان کو انہی کے خیالات میں پکڑوں گا، اور یہ خیالات بت پرستی کے تھے۔ آج بھی میرے عزیزوں، بہت دفعہ ہم شفا تو لینے آتے ہیں، ہم اپنی ضرورتیں تو خدا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، لیکن اپنی زندگی سے ان بتوں کو نہیں نکالتے۔ وہ بت جو ہماری برکت کو روکے ہوئے ہیں، وہ فکروں کے بت جن کو ہم علیحدہ نہیں کرتے اپنی زندگی کے اندر، اس لیے پھر ہمارے بھی برکتوں کے بھی دروازے نہیں کھلتے۔ جب ہم ان بتوں کو اپنی زندگی سے نکال، اور بعض دفعہ کئی دفعہ ہم پادریوں سے بھی دعا کروا لیتے ہیں، تو پھر ہونا پاس سے بھی ایسی ٹورے پھر نہیں ہوتے، پھر ہمارا ایک پادری پر اعتماد بھی نہیں بیٹھتا۔ جس کو دیکھا جی بڑے پہنچے نے، بڑے دعا گو نے، چلو جی ادھر کلو ہاتھ رکھوا ہوں سر وہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے دل پاڑ کیتا ہے ہو نہیں کوئی جس کو جا کے فٹافٹ سے رسی کہنے لی ہاتھ رکھو، ایسا ہی ہے۔ اب جب مسئلہ فرض کریں اگر کسی کا مسئلہ حل ہو گیا، تو اب اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا جو مسئلہ ہے، دعا کا جواب کس پادری کی دعا سے ہوا میرا مسئلہ۔ اعتماد کریں۔ سب سے بڑی بات کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا آپ کے ساتھ ہے یا نہیں؟ خدا نے کہا ہے کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، میں کبھی بھی تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اچھا خدا تو ہے، کیا ہم بھی خدا کے ساتھ ہیں؟ یہ سوال اب پیدا ہوتا ہے، بتائیے اسی بھی خدا کے نال ہے کہ نہیں؟ ہاں، خدا کو تو کہتے ہیں۔ تو اس لیے خدا کے ساتھ مطلب تعلق نہیں رکھنا، اس لیے تعلق رکھنا ہے کہ ہم اس گول تک پہنچتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کا گول جو ہے، جس میں ہم یسوع مسیح کو روبرو دیکھ سکیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ کیسا منظر ہوگا جب یسوع مسیح اور ہم ایک فیلوشپ میں ہوں، اور ایک بڑی جو شہربانی ہے جو ہے آسمان پر ہوگی، اس ضیافت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اور اس کے لیے روز بروز پاکیزگی میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، روز بروز پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ اور حزقیل کی کتاب میں ہم نے دیکھا، وہاں پر بھی خدا کا کلام یہی سکھاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے دلوں کے اندر کیا تھا؟ بت نصب تھے ان کے دلوں کے اندر۔
اور بت اور خدا کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یاد رکھیے۔ ایک شخص خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، کہتا ہے ربی میں جانتا ہوں کہ تیری تعلیم بہت اچھی ہے، میں ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے۔ تو یسوع مسیح نے کہا تو مجھے نیکی کی بابت پوچھتا ہے، کوئی نیکی نہیں، لیکن ایک کام کر، تو حکموں کو پورا کر۔ وہ کہتا ہے خدا میں نے لڑکپن سے کر رہا ہوں۔ لڑکپن کا زمانہ 12 سال کا جب اسرائیل کا بچہ آتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ شریعت کا بیٹا ہے، کیا یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ یہ شریعت کی باتوں پر عمل کر سکے۔ آج کے بچے کو ذرا دیکھیں، میڈیا کا جتنے بھی ایپس ہیں، جتنے بھی باتیں ہیں میڈیا کے تعلق سے، ان بچوں کو پتا ہے، حالانکہ جو گود بھی چل رہے انہوں نے بھی پتا ہے موبائل چلانا۔ تو 12 سال کا بچہ یسوع مسیح کیسے دنائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بڑے بڑے عالموں کے جواب دے رہے تھے سوالات کے، اور لکھا ہے کہ وہ دنگ تھے۔ کاش ایسی حکمت آج کے بچوں میں بھی آ گئی۔ ہلیلویا۔ اور یرمیہ کی کتاب 4 باب اس کی 3 سے 4 آیت میں لکھا ہے، کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو، کیونکہ خداوند یہوہ اور یہودا اور یروشلم کے لوگوں کو یوں فرماتا ہے کہ اپنی افتادہ زمین پر ہل چلاؤ اور کانٹوں میں تخم روزی نہ کرو، اپنا ختنہ کراؤ اور اپنے دل کا ختنہ کرو۔ خدا نے حزقیل کی معرفت بنی اسرائیل کو بتا دیا کہ ان کے دلوں میں بتوں کی کثرت نصب ہے، یعنی غیر قوموں کے معبودوں کو دل میں بسایا ہوا ہے اور ان کی پرستش بے فائدہ تھی۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ ایسی جگہوں پر تخم ریزی، یعنی کہ ایسی جگہ پر بیج نہ بو جہاں پر اس کو کچھ حاصل ہی نہیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے بھی پتھریلی زمین کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ کچھ پتھریلی زمین میں گرتا ہے اور وہ پھلدار نہیں ہوتا۔ آج مجھے نہیں پتا کہ آپ اپنے دل کی زمین کو کیسے بنا کر ہیں، کہ پورا ہفتہ آپ خدا کے کلام کی تیاری کرتے ہیں کہ میں نے خدا کی حضوری میں جانا ہے، خدا جو کچھ میں سیکھتا ہوں سیکھتی ہوں وہ میرے دل کا حصہ بن جائے، میری زندگی کا حصہ بن جائے، میرے کردار کا حصہ بن جائے۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، حبشی جو خواجہ تھا عبادت خانے سے نکلا ہے تو وہ غور کر رہا تھا اس صحیفے پر، تو فلپس سے پوچھتا ہے کہ جو کچھ تو پڑھ رہا ہے اس کا پتہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب تک خدا نہ میرا ذہن نہ کھولے تو میں اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ میرے جسم خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اس بیج کو لینے کے لیے ایسی زرخیز زمین کی ضرورت ہے جہاں پر فکروں کے بت نہ ہو، دنیا داری کے بت نہ ہو، تو پھر یہ بیج جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ ہاللیلویا۔ اور ہم ایک مضبوط مسیح بن کر اس کے گواہ بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ زندگی بھی گزارنے والے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور اس کے 14:3 میں لکھا ہے، کیا ایسے لوگ مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہیں؟ یعنی بنی اسرائیل کی اسری، ان کے بتوں کی پرستش کے خیالات ان کو خدا نے پکڑا اور اسیر کیا اور ملک و قوم ان کی برباد ہو گئی۔ اس کے باوجود وہ نبی کے سامنے بیٹھ کر پوچھتے ہیں کہ خدا کیا کہتا ہے، اور دلوں میں بتوں کی کثرت تھی۔ ایسے لوگ خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے جن کے اندر دنیا داری کے بت ہیں، کیونکہ بت اور خدا ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ اور بتوں سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ لکڑی کے بت ہوں جن کے سامنے سجدہ لوگ کرتے ہیں دنیا کے لوگ، پتھر کے بت ہیں، چاندی کے، سونے کے۔ یہاں پر لکھا ہے کلسیوں کے خط میں، ہر قسم کا لالچ کیا ہے؟ بت پرستی کے برابر ہے۔ ہر قسم کا لالچ بت پرستی کے برابر ہے۔ تو اس زمین پر ہم دیکھیں کہ ہم کس کی پرستش کر رہے ہیں؟ اپنی فکروں کی پرستش کر رہے ہیں، جو فکروں کے بت ہمارے اندر نصب ہیں ان کی پرستش کر رہے ہیں، ان کی مدد سرائی کر رہے ہیں، جا کے زندہ خدا کی ہم پرستش کر رہے ہیں۔ پھر جب تھوڑے سے بھی مسائل بنتے ہیں تو پھر ہم خدا کے خادموں کے پاس دوڑتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم بتوں کو اپنے اندر سے نکالیں جو کہ فکر مندی کے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ راہ کے کنارے والی جو زمین کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں بیج
گرتا ہے اور پرندے آ کر چگ لیتے ہیں اور بیج کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ پھلدار ہو سکے، وہ بڑھ سکے۔ اور پھر پتھریلی زمین کے طلب سے بھی ہم نے دیکھا ہے، پتھریلی زمین یہ ہے کہ تھوڑی سی مصیبتیں جب گھیر لیتی ہیں، مشکلات آتی ہیں زندگی کے اندر، خاندان کے اندر، تو لوگ خدا سے دور چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہ تو خدا کا رستہ بڑا سخت ہے، چلنا ہی بڑا مشکل ہے۔ لیکن یاد رکھیے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں اور آپ نہیں چل رہے خدا کے ساتھ، در حقیقت خدا ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں اپنے ساتھ چلا رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم تو قدم قدم پر گر جاتے ہیں، لیکن یہ خدا کی محبت ہے کہ خدا ہماری انگلی پکڑ کر تو اپنے ساتھ چلنے کے ہمیں قوت پر ہے۔ دیکھیں جیسے ماں چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ چلاتی ہے، بالکل ہی خدا ایسے ہی ہمیں چلا رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سفید ہونے تک میں تجھے اٹھائے رکھوں گا، میں تجھے کھانا دوں گا، میں تیری ساری ضروریات کو پورا کروں گا۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا کیا ہے؟ قادر مطلق خدا ہے، ناممکنات کا خدا ہے۔ جہاں پر نہیں بھی ہوتا وہ وہاں سے بھی ہمیں مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پھر تیسری زمین کا ذکر ہے کہ چھالیوں والی، کانٹے، یہ بھی جو ہے پھلدار نہیں ہونے دیتے۔ تھوڑا سا پودا بنتا ہے لیکن وہ جھاڑیاں کیا کرتی ہیں؟ دبا دیتی ہیں۔ یہ بھی ہمارے وہ شغل ہے زندگی کے، وہ فکریں ہیں، وہ شغل ہے جو کہ خدا کے کلام کو ہمارے اندر جان نہیں پکڑ دیتے۔ دیکھنا ہے کہ ہم کس زمین کے مالک ہیں، ہمارے دل کی جو حالت ہے وہ کس زمین کے قسم کے طلب سے بیان کی گئی ہے یا کس طرف جا رہے ہیں۔ چوتھی کہ زرخیز زمین، اس کے بارے میں لکھا ہے، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ذرا بتا سکتے ہیں کہ پاس ہونے کے لیے کتنے نمبر مانگے جاتے ہیں؟ میٹرک کے جی 33%، جی 40 اچھا 40 ہو گیا۔ اچھا خدا کا معیار دیکھیے، اگر خدا کے معیار پر ہم اتر رہے ہیں، کہاں کا لکھا ہے؟ 30 گنا۔ ہاللیلویا۔ کتنا معیار نیچے آ گیا۔ دنیا کے اندر پاس ہونے کے لیے 40%، لیکن خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے کیا 30%، پھر بھی یہ جب ملے گا۔ ہاللیلویا۔ اور 30%، 60%، تو خدا نے اپنا معیار کہاں رکھا ہے؟ پھر بھی ہم عذر بہانے، لیکن یاد رکھیے خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کی عذر بہانوں کی ضرورت نہیں، بلکہ خدا کے ساتھ کیسے چلنا ہے؟ اسٹریٹ فارورڈ ہوگا۔ جلیبی والے والد نے ایک بندے نے تفسیر کے اندر عذر پیش کیا تھا، میں جانتا تھا خدا تو سخت ہے، اس لیے میں نے تیرے توڑے کو جو تو نے دیا تھا وہ میں نے جا کر چھپا دیا۔ عذر پیش کیا نا، میں ڈرتا تھا کہ تو بڑا سخت ہے، تو خدا نے کیا کہا؟ جو اس کے پاس ہے وہ بھی لے لو اور کسی دوسرے کو دے دو۔ عذر بہانا نہیں چلے گا۔ دنیا داری میں سفارشیں، رشتیں بھی چلتی ہیں، لیکن خدا کے ساتھ چلتے ہوئے خدا کی بادشاہی میں عذر بہانا۔ تو کس قدر ہمیں خدا کے ساتھ صاف دلی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا ہمارے کردار کو ایک عظیم کردار بنانا چاہتا ہے۔ فلپیوں کا خط جب ہم پڑھتے ہیں 4 باب 4 سے 7 آیت میں لکھا ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، اور تمہاری نرم مزاجی سب بات میں بازار ہو، خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو۔ پھر لفظ آ گیا کسی بات کی فکر، ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں کس کے وسیلے سے؟ درخواستیں کیا کرنی ہے؟ دعا۔ سن رہے ہیں پہلی کیا بات ہے؟ دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ، نہ شکری کے ساتھ نہیں، شکوے کے ساتھ نہیں، شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے کیا ہے؟ پیش کی جائے۔ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، زبردست بات۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے انسان کو،
کس قدر خدا عظیم ہے، اتم ہے خدا، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ ہاللیلویا۔ خوش رہو، کتنی دفعہ یہ الفاظ ہے، پھر کہتا ہوں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ اور یہ خوشی کب آتی ہے؟ جب خدا کا کلام اندر ہوتا ہے، جب یہ بیج بڑھ رہا ہوتا ہے خدا کے کلام کا، جب یسوع مسیح کی محبت ہمارے اندر ہوتی ہے۔ لیکن دنیا کی خوشیاں کیسی ہیں؟ تھوڑی دیر شادی پر لوگ ڈرنک کر لیتے ہیں، یہ خوشی ابدی ہے یا عارضی؟ عارضی ہے۔ لوڈو کھیل لی، یہ عارضی ہے کہ ابدی؟ ہاں، دنیا کے لوگ عارضی خوشیوں کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، لیکن ابدی خوشی کون دیتا ہے؟ ہمارا خدا۔ ہاللیلویا۔ پھر سانو عارضیاں خوشیاں کے پیچھے نسن کی ضرورت نہیں، جب دل شکرگزاری سے بھرا ہوا، جب ہر ایک بات میں ہم خداوند کو اول درجہ دیں گے، اس کی شکرگزاری کریں گے ہر ایک بات کے لیے، تو پھر برکتیں بھی جاری ہوتی رہیں گی۔ ہاللیلویا۔ شکرگزاری جو ہے حالات اور چیزوں کو بدل دیتی ہے۔ ہاللیلویا۔ دکھوں میں بھی کیا کر رہے تھے؟ ہاللیلویا۔ قید میں بات ہے، آج تک کوئی پلوس اور صلاح سنتا تو گلے شکوے کرتے ہیں، چلو جی درخواست بھیج دو، فلاں جگہ دے دو درخواست، فلاں عدالت میں یہ کیس دائر کروا دو، لیکن وہ کس کے پاس درخواست لے کر گئے؟ خدا کے پاس۔ خود کر رہے ہیں، کسی کو نہیں کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو، خود۔ اور کیا ہوا تھا؟ بیڑیاں کھل گئی، بلچال آیا اور ان کی بیڑیاں کھل گئی، اور جو قید خانے کا دروگا تھا اس نے کہا آج میری خیر نہیں، آج میری نوکری ختم ہے، تو اس نے اپنے آپ کو مارنا چاہا، تو اندر سے آواز آئی، اے صاحب اپنے آپ کو کچھ نہ کر، کیونکہ ہم یہاں پر کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے وہ ابدی خوشی جو اندر ہو، دکھوں میں بھی شکرگزاری، مشکلاتوں میں بھی خدا کی پرستش۔ اچھا ہوا میں نے مصیبت آئی تاکہ میں تیری آئین سیکھ۔ فکریں ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں، فکریں ابلیس کو موقع دیتی ہیں، اور اس طرح بیماریوں کی جانب انسان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دیکھا کہ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ عمر بڑھتی نہیں بلکہ کم ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی زندگیوں میں ہمیں ہر روز سوچنا ہے، پہلا پترس 5:7 میں لکھا ہے کہ اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ کون کون سمجھتا ہے کہ واقعی خدا اس کی فکر کرتا ہے؟ کوئی ہے؟ پریز گاڈ۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اپنی ساری فکر، چاچے تیری ادھی فکر نہیں سننی، ماسی تیری سننی، کس کے اوپر رکھنی ہے؟ ہاں، جس نے مجھے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے وہ ہماری فکر بھی کرتا ہے۔ اور ایک خوبصورت جو گیت ہم گاتے ہیں، دنیا دا پالن ہارا تیریاں فکراں کرتا ہے، وہ دیکھ لو مانگ کے ویت چولیاں آج بھی پاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے پاس آئے تو سی اپنا دل تو ڈیلے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بلام جو نبی تھا وہ بھی لالچ میں آ گیا، اور اس کا لالچ نے اس کو پھنسا دیا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب لالچ ہماری زندگیوں کے اندر آ جاتا ہے تو پھر ہم خدا کی محبت سے دور چلے جاتے ہیں۔ رومیو 8:32 میں لکھا ہے، جس نے اپنے بیٹے کو دیر نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر سے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یاد رکھیے جو لوگ سفر کرتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہے، اچھا لگژری جو گاڑیاں ہیں
مثلا یہاں سے اسکائی وے جاتی ہے اور بھی بہت ساری اچھی گاڑیاں یہاں سے چلتی ہیں، نیازی ایکسپریس. تو یہاں پر اس ٹکٹ میں جو آپ خریدتے ہیں، آپ نے لاہور جانا ہے اس راستے سے، تو جب یہ گاڑی موٹر وے پر پہنچتی ہے تو آپ کو ایک خوبصورت ریفریشمنٹ دی جاتی ہے. تو کوئی بتا سکتے اس کے لیے آپ نے کتنے پیسے پے کیے ہیں؟ وہ ٹکٹ میں ہی ہے یا علیحدہ پیسے دیے؟ ٹکٹ میں ہے. تو دیکھیے خدا کی محبت، جب اس نے یسوع مسیح کو پیش کر دیا، یسوع مسیح کو دے دیا، تو پھر باقی جو زمین کی برکتیں ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. بیٹے کو دے دیا اور اسی کے ساتھ یہ سب کچھ ہے جو زمین پر ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا نے پہلے ہی ہمارے لیے تیار کر دی. اس لیے لکھا ہے کہ وہ ہماری خاطر غریب بن گیا تاکہ ہم اس کی غریبی کے سبب سے کیا بن جائے؟ دولت مند. اپنا پیش کر دیا ہے. تو اس لیے کبھی بھی خدا کی محبت کے بارے میں شک نہ کریں. جب اس نے اپنا بیٹا دے دیا ہے تو سب کچھ ہمارے لیے. ہاللیلویا. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے بیانے کے طور پر اپنا روح قدس دے دیا ہے. بیانہ کس کو کہتے ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی، ایڈوانس. اچھا، جب ایڈوانس دے دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی باقی کچھ ملنا، کچھ بڑا ملنے والا ہے. اگر وہ رقم ہے تو رقم بھی یہی ہے کہ بیانہ دے دیا ہے لیکن ایک بڑی رقم ابھی ملنے والی. اب یسوع مسیح کو خدا باپ نے دے دیا کلیسیا کو، تو پھر کتنی خوشی ہوگی کہ جب آسمان پر خدا کی بادشاہی میں ہم سب شریک ہوں گے. ہاللیلویا. راحت ہوگی، شادمانی ہوگی. لکھا ہے کہ وہاں دھوپ نہیں ہوگی، بھوک نہیں ہوگی، دکھ نہیں ستائیں گے، موت نہیں ہوگی. یہ کتنی راحت کا وقت ہے، کتنا شاندار مستقبل ہے. تو بیانے میں روح قدس بھی دے دی گئی ہے، اس نے بیٹا بھی بخش دیا ہے، تو باقی چیزیں بھی ملنے والی. ہاللیلویا. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر، آزمائشوں کو، دکھوں کو دیکھ کر گھبرائے نہیں. خدا آپ کے لیے بہت کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے اپنی زندگی کیسے ہمیں گزارنی ہے؟ بے فکر ہو کر اس زمین پر. یاد رکھیے یہ ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ جب وہ فکروں کے نیچے خدا کے لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور فکر جب آتی ہے تو خدا کے کلام کا جو بیج ہے ہماری زندگیوں میں ختم ہو جاتا ہے، وہ بڑھتا نہیں. یہ اس کا بڑا ہتھیار ہے. تو جب بھی ابلیس آپ کے پاس کسی مشکل کو لے کر آتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں سے بات آتی ہے، دیکھتا ہے کہ اب تیرے پاس یہ مشکل ہے تیری زندگی میں، یہ بھی مشکل آ گئی ہے، وہ بھی آ گئی ہے، اس سے کیسے نکلے گا؟ اور ایک مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے کیا ہے جی؟ ہاں، یہ موبائل ہے اور یہ کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. کوئی بچہ ہے جلدی سے. اچھا، یہ موبائل میں کس کو دے دیا؟ اب میرے ہاتھ کیا ہو گیا؟ اچھا، جب ابلیس یہ کہے دیکھا تیرے پاس یہ مشکل ہے، پیسہ نہیں ہے تیرے پاس، یہ بھی چیز نہیں ہے، تو اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اپنی مشکل یسوع مسیح کے ہاتھوں میں دے دیا، اب یسوع جانے اس کا کام کر. ہاللیلویا. تو بہت سارے مسیح جو ہیں وہ اپنی فکروں سے کوتی لڑتے رہتے ہیں. اس لیے یہ بڑا ہتھیار ہے ابلیس کا، فکروں کے نیچے لے کر آنا، تاکہ خدا کا کلام ہمارے اندر جڑ نہ پکڑے اور ہم مضبوط مسیح نہ بن سکیں. پولس رسول کہتا ہے کہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے، بے فکر ہو کر اس کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، کسی بھی چیز کی کمی نہ ہوگی ہمارے پاس. ہاللیلویا. وہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتے ہیں کہ تم کن چیزوں کے مطابق. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے.